نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ کل تک کے سبق کے اندر اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو انعامات کیے ہیں اور اپنی بادشاہی کا ذکر کیا، تمام کائنات کا مالک اور بادشاہ میں ہوں تو عبادت بھی میری ہی کرنی چاہیے۔ اب آگے اللہ رب العزت، جیسا میں نے کہا تھا کہ اس صورت کے اندر مدنی صورت ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اور انہی بنیادوں پر مال خرچ کرنے پر اور جہاد کرنے پر صحابہ کے درمیان تفاوت درجے کے لحاظ سے وہ بھی ذکر ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت نے جس انداز سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مال خرچ کرنے کی فضیلت دی ہے، اس کے اندر حکم دیا ہے، اس کے اندر بھی بڑا ایک لطف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی ابھی آپ نے پڑھا کہ ساری کائنات کا مالک میں ہوں، ساری کائنات کا بادشاہ میں ہوں، زمینوں کا بادشاہ میں ہوں، آسمانوں کا بادشاہ میں ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری زمین، سارے مالوں کا مالک بھی میں ہوں۔ تمہارے پاس جو ہے وہ بھی میرا ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ بھی میرا ہے۔ ہاں، عارضی ملکیت ضرور دی ہے، اختیار ضرور دیا۔ آج جس کے بنا پر کوئی مربوں کا مالک ہے، کوئی ایکڑوں کا مالک ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ عارضی اختیار ضرور دیے ہیں، لیکن حقیقتاً مالک میں ہوں، حقیقتاً ان ساری زمینوں کا مالک میں ہوں۔ جب میں نے تمہیں اب اختیار دیا ہے، جب میں نے تمہیں یہ بات بتلا دی ہے، تو اب اس میں سے اللہ کا نام کا دیا کرو، خرچ کیا کرو، اس سے پہلے کہ یہ زمین پھر واپس میں لے لوں اور میری ملکیت کے اندر مکمل طور پر پہلے بھی ہے، تمہاری ملکیت سے نکل جائے، اس سے پہلے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیے اللہ نے کس طریقے سے انسانوں کو خطاب کیا۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اس کے رسول کی ذات پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو تم اس مال میں سے، وانفقوا امر کا صیغہ، نافق ینفق، خرچ کرو تم اس مال میں سے، جعلکم مستخلفین، کس مال میں سے؟ کہ جس مال کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے اس کے اندر اپنا نائب، جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنا دیا ہے۔ استخلاف یہ خلیفہ سے ہے، خلیفہ یعنی نائب ہے۔ یہ مال جس کے اندر اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے، اس مال میں سے اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو۔ اچھا، حکم کس کو ہو رہا ہے؟ کافروں کو تو نہیں ہو رہا، ایمان والوں کو۔ پھر اللہ کہتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ جی، ایمان تو ہم لاتے ہیں، ہمارا آپ کی ذات پر بھی ایمان ہے، آپ کے رسول پر بھی ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان تو تمہارا ہے،
لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا. کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کلمہ پڑھتے ہو تو کلمے کے تقاضے پر عمل بھی کرو. کلمے کے اندر تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ سب کچھ مولا تیرا ہے، تیرے نام کا دوں گا، تیری ذات ہی سب سے بڑی ذات ہے، اور جس چیز کا تم حکم دو گے ہم پورا کریں گے، جس چیز سے تیرے رسول حکم دیں گے اس کو پورا کریں گے، اس سے منع کریں گے رک جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان لاتے ہو تو پھر ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. اس لیے دوبارہ کہہ دیا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، خرچ کرو اس مال میں سے جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے، اس نے اس کے اندر تمہیں کیا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف سے ہے یہ جو مال تمہارے پاس ہے، فرمایا کہ یہ مال مطلب تم اس کے نائب بنے ہو. نائب تب بنا جاتا ہے اس کا مالک اصل کوئی اور ہوتا ہے. تو فرمایا یہ مال اصل تمہارا نہیں ہے، اصل تو اللہ کی ملکیت ہے. میں نے ذکر کر دیا اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا. یہ تم سے پہلے بھی کسی اور کا مالک تھا، کسی اور کی ملکیت میں تھا. اب اللہ نے اس کو تمہاری ملکیت میں دیا ہے. اس سے پہلے کہ یہ مال کسی اور کی ملکیت میں چلا جائے کہ کوئی اور اس کا مالک بن جائے، اس میں سے اللہ کا نام کرو، خرچ کیا کرو، کھلے دل سے خرچ کیا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہارا موت کا وقت آ جائے اب انسان کہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اب شریعت کہتی ہے تو لاکھ مرتبہ کہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا. اب تیرا اختیار ختم ہو چکا ہے. حالت صحت میں جب انسان مال پر حریص ہوتا ہے، فرمایا اس وقت صدقہ دینا یہ بہت زیادہ ثواب کرتا ہے. آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، صدقہ ہم سب کرتے ہیں، کوئی 10 دے دے گا، کوئی 100 دے دے گا طاقت کے مطابق. لیکن صدقہ جو ہے نا، انسان جو صدقہ کرے تو کم از کم اس طرح تو کرے اس کو دل کو تکلیف ضرور ہو کہ میں نے کچھ مال نکالا ہے، نفس پر مشقت ضرور پڑنی چاہیے. اب اس صدقے کے اثرات بڑے ہوں گے، اس سے آپ کے دل میں پیدا مال کی محبت کم ہو جائے گی. 10-20 تو آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اخلاص اللہ دیکھتا ہے، لیکن آپ اپنی آمدن کا کچھ حصہ دیں گے اللہ کے راستے میں، جس کو دیتے ہوئے ایک بار دل رکے، یار یہ اتنی بڑی رقم میں دینے لگا ہوں، میں 2000 اگر دے دوں گا، میں 3000 دے دوں گا، مطلب پھر یہ میرا سرکٹ کیسے چلے گا؟ اور میں نہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے گا، خرچ کرو، یہ اللہ کا مال ہے. فالذین آمنوا، بس اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کرتے رہے. اب خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا. کتنا اجر ہے؟ اللہ فرماتے بس چھوڑ دو، یہ میری شان کا لائق ہے، میں ان کو کتنا اجر عطا کروں گا. تمہارا کام ہے دنیا کے اندر خرچ کرتے ہوئے ایک بات کا خیال، ریاکاری سے بچنا ہے. جہاں مثال کے طور پر یہاں چندے کا اعلان ہو جاتا ہے، مسجد کے لیے کریں، مدرسے کے لیے کریں، یہاں آپ سرعام چندہ دے سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی کہے بھی صحیح نہیں، یہ تو ریاکاری کے لیے دے رہا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہو، آپ کے دل کی نیت پر مختصر. جہاں آپ کا مقصود ہے کہ سرعام دینے سے لوگوں کے اندر شوق دلانا مقصود ہو، وہاں سرعام دیا جائے. لیکن عام طور پر نفلی صدقے کے اندر کیا ہو، ہاں واجبی صدقہ بھی آپ سرعام دیا کریں، زکوٰۃ بھی سرعام بے شک دیں، تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو کہ یار میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، میں نے بھی عشر دینا ہے. نفلی صدقات میں فرمایا جتنا چھپ کر ہو سکے اتنا دیا کریں. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح صدقہ کرو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیسے جیب سے نہیں نکالنے؟ نہیں، یعنی کسی کو معلوم بھی نہ چلے، اور کسی کی اس طرح مدد کرو اسے پتہ بھی رات کے وقت اس کے گھر راشن دے آیا، کسی کے ذریعے اس کے گھر راشن پہنچا دیا، اس کی مدد کر دی. اب کیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ فلاں غریب ہے، فلاں دکان سے وہ کیا کرتا ہے، مال لیتا رہتا ہے، سودا سلف لیتا رہتا ہے، اس کے ذمہ ادھار ہے، دکاندار کے پاس گئے. یہ بھی ساری صورتیں ہیں. بھائی فلاں جو غریب ہے اس کے ذمہ کتنا قرض ہے، وہ کہے گا اتنا ہے، وہ اس کو بتلانا نہیں ہے، یہ سارا قرض آپ ختم کر دیں. یہ مال اللہ کو بڑا پسند ہے جو چھپ کر دیا جائے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ 1 ارب روپیہ، بہت بڑی رقم ہے، دکھلانے کے لیے دیں گے یا دیکھ کر احسان جتلائیں گے، ارے یہ تو وہی کپڑے نہیں ہیں جو میں نے لے کر دیے تھے،
اب کیا اس کو شرمندہ کر رہا ہے؟ اب کوئی بندہ گزرے گا آپ کے سامنے سے، اور یہ سو کل تک تو یہ ہمارا محتاج تھا، سے میں نے مال دیا، یہ آج بڑا مال میں اس کے پاس آ گیا ہے، یہ تو کچھ قابل نہیں تھا۔ قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان وہ شخص جو احسان جتلایا کرتا تھا مال دینے کے بعد ایسے حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، حکم ہوگا اس کو جہنم کے اندر نہ ہو۔ کیا فائدہ مال دینے؟ مال دیا کریں، اخلاص کے ساتھ دیا کریں، کتنا دیں اخلاص کے ساتھ دیا کریں، کبھی بھی اس مال کی وجہ سے احسان نہ جتلایا کریں، یوں سوچا کریں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، میرے آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اوپر والے ہاتھ میں سے بنایا تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کے رسول، کس بات کی جانب، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مشرکین مکہ اللہ کی ذات کا اقرار کیا کرتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، عرب کے ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا۔ خدا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت جو ہے نا یہ بارش برسانے کا نظام خدا کے ذمے ہے، اولاد دینے والا، بڑے بڑے کام کرنے والا کا احساس یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے اس لیے کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کی ذات پر خالصتاً توحید کے ساتھ ایمان لاؤ۔ نمبر 2، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ رب کو تو مانتے تھے لیکن رسول کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ وفد عبد القیس کے نام سے بخاری شریف کی روایت ہے، ایک وفد آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جن چیزوں میں سے حکم دیا نا، فرمایا تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ پھر پوچھا تم جانتے ہو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم تو نہیں جانتے۔ میں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسول داخل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کلمے کے اندر ایمان باللہ کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی دعوت کو مانو۔ وہ دعوت کیا دیتے ہیں؟ لتؤمنوا بربکم، تم اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لاؤ، اور یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ وہ تم سے عہد لے چکے ہیں، تم سے عہد لے چکے ہیں اس بات کا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو۔ یہ عہد کب لیا تھا؟ وہ جب اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ تمہیں کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ الست بربکم قالوا بلی، فرمایا آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا، دنیا میں جا کر بھول نہ جانا، لیکن پھر بھی یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجوں گا، انبیاء کے بعد ان کے نائب بھیجوں گا، ان کے وارث بھیجوں گا، وہ یاد دلائیں گے کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو۔ اور اس سے مراد دوسرا وعدہ یہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے پچھلی امتوں اور ان کے نبیوں سے لیا تھا، یہ میرا نبی جب تم میں آ جائے گا تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عہد تم اللہ کی ذات کے سامنے کر چکے ہو، تمہاری روحیں کر چکی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، ينزل علی عبدہ، جو اتارتا ہے اپنے بندہ خاص پر۔ جب بھی اللہ اپنے نبی کی صفت کو خاص طور پر ذکر کریں، عبد ذکر کرتے ہیں۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ انسان کو، یعنی وہ بشر جو خاص بشر ہو، جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کو نبوت عطا کر دی، اپنے بندہ خاص پر اللہ اتارتا رہتا ہے۔ کیا؟ آیات بینات، آیتیں بینات، جو بڑی واضح اور کھلی کھلی آیات،
اللہ یہ قرآن آپ کیوں اتارتے ہیں, یہ آیات کیوں اتارتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے دے دیا, لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ نکالے تم کو میرا پیغمبر من الظلمات, شرک والے اندھیروں سے, جہالت والے اندھیروں سے, رسموں والوں اندھیروں سے, إِلَى النُّورِ, ایمان کی روشنی کی جانب, توحید کی روشنی کی جانب, سنت کی روشنی کی طرف. قرآن کے پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا نبی یہ قرآن پڑھ کر سناتا, لوگوں کے اندر شرک کے اندھیرے ختم ہو جاتے, لوگ توحید کے راستے پر آ جاتے. آج بھی اگر معاشرے میں آپ چاہتے ہیں کہ اجالا ہو, آپ چاہتے ہیں کہ روشنیاں پھیلیں, تو فرمایا اس قرآن کے ذریعے محنت کرنی پڑے گی. اور آپ قرآن سنتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, تو آپ سے امید انشاءاللہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی جو قرآن پڑھ لے گا ترجمہ وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے. تو قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, آج آپ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا دوست ہے, وہ شرک کے اندر مبتلا ہے, اس سے بڑے محبت کے ساتھ قرآن کی محفل بنائیں, اس سے قریب کیجیے, اس سے کچھ نہ کہیے, اس سے لائیے کہ بھائی آپ اپنے عقیدوں کو نہ چھوڑیے, ایک مرتبہ آ کر آپ قرآن پڑھیے. ایک مرتبہ, قرآن تو سب کا ایک ہے, قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا. تو قرآن کا ترجمہ جو ہم کریں گے, بے شک اگر اس کو اشکال ہوگا تو تب بھی بات کرے گا. قرآن ہی کے ذریعے سے آج یہ حالات اور یہ شرک ختم ہو سکتا ہے, وگرنہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے ان صحابہ پر محنت کی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے اوپر جو آیات اتاری جاتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کو ظلم اور شرک کے اندھیرے سے نکال کر روشنی اور ایمان کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. اور یہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا جو پروردگار ہے نا, تمہارا جو رب ہے نا, وہ لرؤوف الرحیم, بڑا شفیق ہے, شفقت کرنے والا ہے, رحیم, رحماں اور مہربان ہے. اللہ تم پر مہربان ہے, شفقت کرنے والا ہے, اس لیے تو اس نے تم پر قرآن اتارا, تمہارے نبی پر قرآن اتارا, اور تمہارے نبی کے ذریعے تم تک یہ قرآن پہنچا ہے. اس قرآن کے ذریعے اللہ جہالت کو ذکر ختم کرنے جاتا ہے اور یہ شرک کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب اللہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ بیان کر رہے ہیں. وما لکم, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ تنفقو, کہ تم نہیں خرچ کرتے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی ہے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کی ہے. یہ لفظ میراث اللہ نے بولا ہے. اس کے اوپر ایک نقطہ بھی سنیے. وراثت وہ مال ہوتا ہے جو انسان کے حصے کے اندر آتا ہے, چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے. اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی وراثت آپ کو ملے گی. ایک بار آپ مالک ضرور بنیں گے. آپ کا والد فوت ہو گیا, اس کے حصے کے اندر آپ, والد چاہے آگ کر کے گیا ہے, یہ جو آگ کا سلسلہ ہے نا ہمارے ہاں, 1,00,000 مرتبہ بھی والد آگ کر کے جائے اور یہ کہہ دے, اخباروں کے اندر اشتہار دے کے جائے کہ میں نے بیٹے کو آگ کر دیا ہے, جب فوت ہوگا بیٹا خود بخود وارث بن جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر اس نے اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا تھا, اپنے نافرمان بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا, تو زندگی کے اندر معروم کر سکتا ہے, لوگ باقی اولاد کو دے دے اس کی نافرمانی کی وجہ سے, وگرنہ نہیں, جائز نہیں ہے. لیکن صرف اخبار میں اشتہار دے دیا, اس بنا پر وہ آگ نہیں ہوگا, وہ شرعاً وارث بنے گا. اور اگر آپ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر باقاعدہ ان کو قبضہ, پھر کسی ایک بیٹے کو نہ دیا کریں. اگر آپ نے ایک بیٹے کو وراثت دے دی, آپ نے سمجھا کہ میں نے وراثت دی ہے, اور اس نے اپنے حصے کا پلاٹ بھی لے لیا, مکان بھی لے لیا, اب باقیوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا تھا, کل آپ فوت ہوں گے وہ بیٹا پھر وارث بن گیا. اس لیے اگر دینا ہے تو پھر سب میں برابر تقسیم کر دیا کریں, نہیں دینا تو پھر چھوڑ دیں, مرنے کے بعد سب کے اندر برابر تقسیم ہو جائے گی. شرم جو وراثت تقسیم ہے, تو وراثت وہ ہوتی ہے جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے مالک ہیں. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی میراث میری ہے, تم چاہو یا نہ چاہو یہ میں مالک ہوں. تم اگر چاہو بھی صحیح تب بھی میں مالک ہوں, نہ چاہو تب بھی میں مالک ہوں. عارضی اختیار تمہیں دیا ہے, کچھ وقت کے لیے تمہارے پاس ہے, اس سے پہلے بھی میری میراث تھی, اب بھی ہے, لیکن عارضی اختیار ہے. اگر چاہتے ہو اللہ کے پاس آنے سے پہلے اس میراث میں سے فرمایا آگے بھیج دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پوچھا عائشہ جو بکری کا بچہ آیا تھا
اس میں سے کچھ باقی بچہ پڑا ہے، حضرت عائشہ تقسیم کر دیا کرتی، جی یا رسول اللہ ایک حصہ پڑا ہے، ران کا ایک حصہ پڑا ہے، باقی سارا تقسیم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ باقی سارا پڑا ہے، یہ حصہ ختم ہو گیا۔ میں یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو اب ذخیرہ ہو گیا، وہ تو تمہیں جنت کے اندر ملے گا، جو ہم کھا پی جائیں گے یہ تو بس کھا پی لیا، یہ تو کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ کے راستے میں آج آپ حالت صحت میں دے دیں گے تو دلوں کو کھولا کریں، جہاں کہیں ضرورت ہو مال ضرور لگایا کریں، جتنا ہو سکے اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور کیا کریں۔ اب آ رہی ہے صحابہ کرام کے درمیان آخری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، تفاوت ذکر کر رہے ہیں، جہاں تک تھا کہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کا فضیلت کیا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے وہ بندہ، من انفقا جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتلا اور جس نے قتال اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ، یہ جو جماعت ہے یہ بہت بڑے درجے پر ہے، یہ ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں درجوں میں، من الذین ان لوگوں سے انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور قتال کیا۔ انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن تفاوت ہے انبیاء کے اندر، پھر اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر سب کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سارے کے سارے ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں، سب کا درجہ بہت بلند ہے، ساری امت مل کر بھی کسی صحابی کے تلووں کو بھی نہیں چھو سکتی، لیکن صحابہ کے درمیان بھی تفاوت ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے مکہ سے پہلے، فتح مکہ ہونے سے پہلے ایمان بھی قبول کیا، ہجرت بھی کی، اس میں اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، اور ایک وہ جماعت ہے جو خرچ کرنے کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ فرمایا ان میں سب سے افضل تو عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر فرمایا یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، پھر وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا۔ اب ان کے درمیان تفاوت تو ہو گیا۔ پھر چار خلفاء میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، صحابہ میں تفاوت ضرور ہے، درجوں میں تفاوت ضرور ہے، لیکن فرمایا یہ درجوں میں تفاوت ہونے کے باوجود ان کے درجے بڑے بلند ہیں، کسی صحابی پر کوئی بندہ تنقید نہیں کر سکتا، تقابل کبھی نہ کیا کرے۔ ایمان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے اور معاویہ کے درمیان ایمان لانے کے اندر کسی قسم کو کوئی فرق نہیں، جو ایمان انہوں نے قبول کیا وہ میں نے قبول کیا۔ ہاں کیا جب بات آتی ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے درمیان تفاوت ہے، لوگ تقابل کرنے لگتے ہیں، دیکھو جی حضرت امیر معاویہ کی سائڈ لے کر حضرت علی کو نعوذ باللہ نیچے کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے درمیان حضرت معاویہ کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ حضرت معاویہ کا مقام بہت کم ہے، حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، کبھی تقابل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر کا مقام جس طرح حضرت علی کا مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کبھی تقابل خبردار کبھی بھی مت کیا کریں صحابہ کے درمیان۔ اور دوسری بات، صحابہ میں جو جنگیں ہوئی، صحابہ میں جو اختلاف ہوا، اس کے اندر کبھی بھی فرمایا امام اعظم کا مسئلہ اس کے اندر سکوت اور خاموشی اختیار کی جائے۔ صحابہ کے معاملے میں کبھی بھی کسی روایت کو بنیاد بنا کر کبھی کوئی انسان تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ فرمایا جو تنقید کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری مخلوق کی اس پر لعنت ہوگی۔ صحابہ سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، صحابہ کا مقام اور مرتبہ کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر اشکال پیدا ہونے لگا تھا، یا اللہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ اعلیٰ درجے پر ہیں، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا وہ ادنا درجوں پر ہیں، تو کیا اس میں جنت یا جہنم کے فیصلے میں ان کو فرق ہوگا؟ اگلا آیت کا ٹکڑا سنیے اور سارے اعتراضوں کا جواب حل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ان کے درمیان تفاوت اور درجوں کا فرق ضرور ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ سورہ حدید کی اس آیت نمبر 10 کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن وَكُلًّا سب کے سب صحابہ، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کیا، سب کے ساتھ وعد اللہ نے وعدہ کر لیا ہے الحسنہ، جنت اور بھلائی کا، وہ سب کے سب صحابہ جنت میں ہیں۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں۔
کہ ان سے اگر گناہ ہو جاتا اللہ ان کو گناہ پر برقرار نہیں رہنے دیتا تھا، فوراً توبہ کر لیتے، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے لیے سب کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، تم اپنے عملوں کی خیر مناؤ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اللہ کو ساری خبر ہے۔ اگر تم نے کبھی صحابہ کے اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، اوے لوگوں یہ اللہ اصل میں تھا اتقوا اللہ، یعنی ڈرتے رہو بچتے رہو میرے صحابہ کے معاملے میں، کسی کو میرے بعد سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا۔ صحابہ نے بڑی تکالیف، یہ جو فرق ہے صحابہ کے درمیان کہ قبل الفتح اور بعد الفتح کا، بس آخری بات، یہ فرق اللہ نے کیوں کیا؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ جن صحابہ نے مکہ کے اندر اسلام قبول کیا، پھر ہجرت کی، کمزوری کی حالت میں پھر جہاد کیا، پھر مال خرچ کیا، ان پر بڑی آزمائش ہے۔ اس وقت اسلام قبول کرنا بڑا مشکل تھا، تو اللہ نے ان کو ثمرہ بھی عطا کیا۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد تو پھر فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے، پھر تو بہت زیادہ۔ اس وقت ایمان قبول کرنا بڑا آسان تھا، لیکن جس دور میں حضرت ابو بکر اور جس صحابہ نے یہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ نے قبول کیا، اس لیے ان کا درجہ اور تفاوت بلند ہے، ان کی عظمت بلند ہے، لیکن سب کے سب جانتی ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا۔ کسی روایت کی بنیاد پر قرآن کے اس فیصلے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سب صحابہ جنتی ہیں، روایت جھوٹی ہو سکتی ہے، روایت میں تعویل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے فیصلے پر کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔